السلام علیکم ناظرین، محسن ٹی وی کی سکرین، یہ چینل ہے بہترین محسن ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے غیبی مدد اور مظلوم فلسطین۔ ناظرین کرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب مسلمان بزدل ہو جاتا ہے تو وہ تلوار کو نمائش کے طور پر اور قلم کو اپنا ہتھیار سمجھتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نادان سجدوں میں گر گئے جب وقت جہاد آیا۔ تو چلیے مکمل شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر، لوگوں کو ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات کے لیے مسجدوں ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر، اللہ کی زمین پر اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نفاذ کی جد و جہد کی بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد، تسبیح کے دانے کو 10-20 لاکھ دفعہ گھما کر غیبی مدد کی منتظر، آفاقی دین کو چند جزیات عبادت میں محصور مقید کر کے غیبی مدد کی منتظر، مسلمانوں کو مجاہد کی بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کی منتظر، جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے، جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے ہیں اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر، کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈرامہ کرتے ہو؟ اتنی جرأت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سجائے اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا کی دعا ہے اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدام و جد و جہد۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے۔ امت محمدیہ میں ایک ایسا مسلم ملک بھی ہے جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کی افواج پاکستان بہت بڑی تعداد میں ہے، جوہری ہتھیار سے لیس الخالد ٹینک، الغوری میزائل، پتہ نہیں کیا کیا، اتنے بڑے ہتھیار لے کر یہ نہ جانے اپنے جہیز میں لے کر جائیں گے کیا کریں گے۔ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور ادھر بات کی جائے تو پاکستانی علماء کرام صرف دین ممبروں پر بیٹھ کر یہ کریں وہ کریں فلان کریں، خود پیٹ بھر بھر کر کھانے میلاد تسبیح فلاں ممبروں پر بیٹھ کر فتوے لگانے، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں مصروف ہیں۔ یا اللہ مظلوم فلسطینی اور کشمیریوں کی مدد فرما۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے یہی دعا سنتے آ رہے ہیں، عملی اقدام کچھ نہیں۔ اسلامی فتوحات کی بات کی جائے تو علماء کرام کا بڑا کردار ہے۔ وہ پہلے اگلی صفوں میں آتے ہیں، پھر امت کو آگے لے کر آتے ہیں۔ ایسے مسئلے، ایسی تقریر، لہو گرما دینے والے بیان کرنا تاکہ عام مسلمان بھی تلوار اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن ہمارا علماء کرام ممبروں پر بیٹھ کر، اے سی مسجدوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے قلین صوفوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر فتوے لگانا، فلانی چیز جائز ہے، ایک کہتا ہے نہیں جائز، دوسرا کہتا ہے بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سنت ہے۔ بس انہوں نے اپنا کھانے پینے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔